اہل اسلام، اہل ایمان لڑائی اور جنگ یہ کئی قسم کی ہوتی ہے، کس سے ہو سکتی ہے اور کس سے نہیں ہو سکتی، اس کا فہم انسان کو ضرور حاصل ہونا چاہیے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ زلزلے اور سیلاب اور آفتیں اور مصیبتیں اور یہ وائرس جس سے آج قوم پریشان ہے، اس کے بارے میں یہ لفظ کہنا کہ اس سے ڈرنا نہیں، اس سے لڑنا ہے، یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اہل اسلام اور ایمان کے لیے یہ آزمائش ہو سکتی ہے اور اہل کفر پر یہ عذاب، باغیوں کے لیے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے یہ فقرہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا، اللہ کے عذاب کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنے یہ شرعاً جائز نہیں، اس سے لڑنا نہیں، ہم نے اس سے اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا کہ اللہ تعالیٰ اس آفت اور مصیبت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ لڑائی ہمیشہ دشمن سے ہوتی ہے، مالک سے نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس کی اس بھیجی ہوئی آفت اور مصیبت سے ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، نہیں، رب کے بھیجے ہوئے عذاب سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ رب نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس کے ذریعے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارا مالک تو وہ ہے جس سے ہم لڑ نہیں سکتے، ایسا مالک ہے کہ جتنا ہم معافیاں مانگتے ہیں اللہ اتنا ہی معاف کرنے والا، وہ بڑا بادشاہ اور شہنشاہ۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، سب سے بڑا خیر خواہ اللہ کریم۔ آئیے توبہ کیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ قرآن مقدس میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا اللہ تعالی نے اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں گے۔ تو اس کا علاج جہاں طبی ماہرین کی ہدایات کے مطابق ہر مسلمانوں کو کرنا چاہیے، وہاں اس کا جو خالق ہے، جو بادشاہ ہے، اس کے سامنے استغفار کرنا چاہیے۔